چند دن پہلے ایک صاحب ایک واقعہ سنانے لگے، بڑا ہی عبرت انگیز تھا، دل چاہتا ہے کہ آپ کو بھی سناؤں۔ کہنے لگے میں بازار سے جا رہا تھا تو دو بائکیں آپس میں ٹکرائی۔ حدیث میں آتا ہے العجلۃ من الشیطان، کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ اب ایک بندہ برداشت کر لیتا، جھک جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب اس میں جو ہے چچا میاں نے اس نوجوان پہ ہاتھ اٹھا دیا، نوجوان بھی غصے میں آ گیا، ایک طرف چچا میاں ایک طرف نوجوان۔ اب برداشت ہمارے اندر کم ہوتی جا رہی ہے، اب دونوں میں جھگڑا ہو گیا، گالیاں دینے لگے، لوگ بیچ میں آئے اور آوازیں اونچی ہو گئی، پھر سخت جملے کہے گئے اور پھر دونوں طرف سے گالیاں جو ہے دی جا رہی ہیں۔ نہ نوجوان لحاظ کر رہا ہے چچا ہے، نہ چچا لحاظ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے میرے بیٹے کی عمر کا ہے، تھوڑا سا میں ہی اس میں بد اخلاقی ہے تو تھوڑا میں اخلاق والا بن جاؤں، میں نے تو زندگی کی اونچ نیچ دیکھی ہے۔ اچھا چند ہی لمحوں میں دونوں ایک دوسرے سے بھڑ گئے۔ اچھا ہمارے والے لوگ بھی صلح نہیں کراتے، وہ کہتے ہیں تماشا دیکھنے دو، مزہ آ رہا ہے۔ کچھ صلح کرانے والے بھی آئے، وہ چچا میاں کہنے لگے جنہوں نے مجھے سنایا، کہا کہ لیکن جب غصہ سر پہ سوار ہو جائے تو پھر انسان شیطان بن جاتا ہے، تو پھر جو ہے انسان صحیح اور غلط کو بھول جاتا ہے کہ کس کی غلطی ہے۔ اب جب ہاتھا پائی شروع ہو گئی، چچا کے ہاتھ میں روڈ تھی، انہوں نے کوئی پانا وانا تھا وہ بچے کے سر پہ مار دیا، اب اس کا سر پھٹ گیا اور چند منٹ بعد جو ہے خون بہنے لگا، ایمبولینس آئی، پولیس چچا کو بھی تھانے میں لے گئی، نوجوان اسپتال میں پہنچ گیا اور چچا وہاں تھانے سے جو ہے وہ لاک اپ میں چلے گئے کہ سامنے والوں نے مقدمہ کر دیا۔ آپ مجھے بتائیں اگر یہ دونوں صبر کر لیتے، ایک چچا میاں بھی کہتے کہ یار یہ نوجوان تو آج کل کی نسل کیسی ہے، چچا نے تو وہ زمانہ نہیں دیکھا، تو تھوڑا چچا بھی صبر کر لیتے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو پھر جو ہے اب کیا ہوا؟ اب جب وہ جیل چلے گئے، اب آپ مجھے بتائیں، انہی کے پڑوسی کے وہ چچا تھے تو کہنے لگے کہ اب جو ہے تھانوں کے چکر لگ رہے ہیں، عدالت کے چکر لگ رہے ہیں، پورے گھر والے پریشان ہیں، نوجوان کا بھی سر پھٹ گیا، ٹانکے آ گئے، چہرہ زخمی ہو گیا، تو کیا ملا اس سے؟ اگر دونوں صبر کر لیتے، حدیث میں آتا ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ ایک قدم میرے عزیزوں ایسے موقع پہ پیچھے ہٹو اور کہہ دو بھائی غلطی ہو گئی، تو حدیث میں آتا ہے جو یہ کہے گا نا طاقت کے باوجود جھک جائے گا، حدیث میں آتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ اگر یہ تھوڑا سا ایک بول لیتے تو نہ عدالت کے چکر لگتے، نہ اسپتال کے چکر لگتے، نہ جیل کا چکر لگتا، تو ساری چیزوں سے بچنے کا یہی حل ہے کہ بھائی اپنے غصے کو پئیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی ایک صفت بتائی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ کے محبوب بندوں میں 3 خصوصیات ہوتی ہیں۔ کیا؟ وہ اپنے غصے کو پیتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک صحابی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول کوئی مجھے نصیحت کریں، وصیت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یہ غصے والا ہے، فرمایا غصہ مت کیا کر۔ وہ گھوم کے آئے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ پھر وہ گھوم کر آئے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا اس کے اندر یہی بیماری کہ یہ غصہ بہت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ جو شخص معاف کر دیتا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو عزت دے گا، اللہ لوگوں میں اس کو معزز بنائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2588۔ یاد رکھیں شیطان کو ایک گالی، ایک دھکا یا ایک وار چاہیے ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ یا تو ہسپتال یا پھر جیل، یہ ہم ٹھکانہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں غصے کو پئیں، ایک لمحے کے لیے رک جائیں۔ میں نے ایک نوجوان کو صرف 50 روپے کے لیے، رکشے والا کہنے لگا آپ اتنی اندر گلی تک لے کر آئے ہو، پورے رکشے کو اس نے یوں اٹھا لیا، ایک ٹائر جو رکشے کا ہوتا ہے یوں اٹھا لیا، صرف 50 روپے کے لیے۔ تو کوشش کریں بھائی جب بھی ایسا موقع آئے غصے کو پئیں، ہم سب کمزور ہیں، اور قرآن حدیث اسی لیے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں حق بات پر غصہ نہ آنا، اس کو ہمارے بڑے کہتے ہیں احمق ہے کہ جس کو صحیح بات پہ بھی غصہ نہ آئے، لیکن غصہ آئے بندہ غصے کو پی لے، یہ زیادہ جو ہے اللہ کو پسند ہے۔ جس کو غصہ نہیں آتا وہ بیوقوف ہے، لیکن جس کو غصہ آئے اور وہ پی لے وہ اللہ کا محبوب ہے۔